हम करने जा रहे हैं NIOS क्लास 10 उर्दू 206 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करेंगे समझने के साथ साथ। और इससे पहले भी मैंने 5-6 पेपर सॉल्व कराए हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन अब पैटर्न चेंज हुआ है तो किस किस तरह से आएंगे, क्या क्या आना है। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिख देंगे जो आपके आई कार्ड पे दिया हुआ होगा, और उसके बाद यहाँ पे कुछ हिदायत है, इन्हें समझ लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन पूरा करेंगे। लंबी वीडियो है, देर तक देखें, आखिर तक देखें, जब भी समझ में आएगी। क्योंकि अगर आप शॉर्ट में बीच बीच से देखेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगी ना, ये पता लगेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक चीज को वर्ड टू वर्ड यानी हर्फ ब हर्फ समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इसमें जो हिदायत है उन्हें समझ लेते हैं क्या है। जैसे पहले ये दे रखा है, तालिब इल्म को सवालनामे के पहले सफ़े में अपना रोल नंबर लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले आप अपना रोल नंबर यहाँ लिख देंगे ऊपर, ठीक है। उसके बाद है, मेहरबानी करके अपने सवालनामे को जांच लें कि तमाम सफ़हात और सवालात उतनी ही तादाद है जितनी पहले सफ़े के ऊपर छपी है, ठीक है। पहले सफ़े के ऊपर जितनी छपी हुई है उतनी ही देखो यहाँ पे छपी हुई है, 42 सवालात और 16 छपे सफ़हात, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। और इस बात की भी जांच कर लें कि सवालात सीरीज में है। सीरीज मतलब 1 2 3 4। तालिब इल्म को ABCD में से कोई एक जवाब मुंतखब करना है, ठीक है। और अलग से दिए गए जवाब नामे में अपना सही जवाब लिखना है, यानी जो आपको आंसर शीट दे रखी है उसके अंदर आपको क्या करना है, इनके जवाब लिखने हैं। चौथा, मारूजी सवाल के साथ साथ सभी सवालात के जवाब दिए गए हैं वक्त के अंदर देने हैं। मारूजी सवालात के लिए अलग से वक्त नहीं दिया जाएगा, यानी कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। तालिब इल्म जवाबी कॉपी में रोल नंबर के अलावा कोई पहचान का निशान या कोई हिदायत लिखते हैं तो उसे इम्तिहान से खारिज कर दें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार बना देते हैं, कोई न्यू बना रहा है, कोई तीर बना रहा है, तो ये सब नहीं बनाइए। अगर आपको पॉइंट बनाने हैं तो डॉट डाल दिया करें, बस डॉट फिर अगला पॉइंट डॉट, इस तरह से। लेकिन तारे और ये तीर वगैरह कुछ नहीं बनाइए। इसके बाद है छठा, अपने जवाबी कॉपी पे सवाल नंबर का कोड, जवाबी कॉपी पे सवाल नंबर का कोड जो है ये जरूर लिखना होता है, ठीक है भाई। तो ये अहम जानकारी मैंने आप तक बता दी। अब इसमें वक्त कितनी देर का होगा, ये मैं अगले पेज को खोल रहा हूँ, 1 बाय 1 करेंगे। बहुत तसल्ली से मैं आज करा रहा हूँ समझा के। देखो 3 घंटे का वक्त मिलेगा इसमें, और कुल मार्क्स है 100, ठीक है। अब इनको किस तरह अरेंज करेंगे ये जाने, क्योंकि हमारे असाइनमेंट के भी नंबर है, इन्हें पता होगा किस तरह से अरेंज करना है, ठीक है। इसके अंदर जैसे पहला सवाल आप देखेंगे, नोट है, ये सवाल नामा मजमूई तौर पर 42 सवालात पर मुश्तमिल, यानी 42 सवाल आते हैं और तमाम सवालात लाजमी है। हर सवाल के सामने नंबर दिए गए। अब शुरू में जो है सवाल नंबर 1 से 20 तक MCQ सवाल आएंगे, यानी MCQ वाले। किसी एक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, किसी 4 में से कोई एक आंसर लगाना होगा, करोड़पति वाला जो आता था। हर सवाल के लिए एक नंबर मुख्तस किया गया है। आप सब से मौजू ऑप्शन को चुनकर लिखें, ठीक है, जो सबसे सही हो। उसके बाद है सवाल नंबर 21 से 25 तक मुख्तसर तर ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आते हैं, जिसमें 3 नंबरों के 2, 7 नंबरों के 2 और 10 नंबर का एक सवाल है, यानी 3 नंबर के 2 सवाल हैं और 7 नंबर के भी 2 हैं और 10 नंबर का है। हिदायत के मुताबिक सवालात के जवाब दीजिए। इसके बाद है सवाल नंबर 26 से 42 तक वजाहती सवालात पूछे गए हैं, यानी डिटेल में आपको आंसर देना है, खूब फैला फैला के, जिनमें कुछ मुतबादिल सवालात भी शामिल हैं। दी गई हिदायत पर अमल करते हुए सवालात के सही जवाबात दीजिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे नोट, थोड़ी सी और हिदायत है, फिर सवाल करना शुरू करें। नोट, तमाम सवालात के जवाबात आपको दी गई जवाबी कॉपी में देने, ये नहीं कि इसी में क्वेश्चन पेपर में टिक कर दो, आंसर शीट में ही टिक कर लें। आप सवालनामा, इस सवालिया पर्चे को पढ़ने के लिए 15 मिनट का वक्त दिया गया है। सवालिया पर्चा 2:15 बजे तकसीम किया जाएगा, यानी जो भी टाइम आपका होगा, सुबह में है तो सुबह में अगर 10:30 बजे तो 10:15 बजे दे देंगे, या दोपहर में 2 बजे तो आपको 2:30 बजे तो आपको 2:15 बजे। 2:15 बजे से 2:30 बजे तक तलबा सिर्फ सवालिया पर्चा पढ़ेंगे। उसके दौरान जवाबी कापी पर कोई जवाब नहीं लिखेंगे, सिर्फ सवाल क्वेश्चन पेपर पढ़ना है आपको उस टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि जो दुल्हन कौन थी। वो जो सबक है ना, क्या नाम है, सर सैयद वाला, उसके अंदर पूछा भाई दुल्हन
جو ہے وہ کون تھی؟ دلہن جو ہے سر سید والے سبق میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نہیں تھی، کیونکہ وہ آتی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ کیا نام ہے، وہ پوچھتا بھائی تم کون ہو، وہ کہتا ہمیشہ زندہ رہنے والی نہیں۔ اچھا یہ آمینہ کے پریشانی کا سبق، آمینہ عیدگاہ والا چیپٹر ہے، آمینہ کی پریشانی کی، جو اس کی دادی تھی اس کا پریشانی کا سبب کیا تھا؟ وہ بہت بیمار تھی؟ نہیں۔ حامد بہت شرارت کیا کرتا تھا؟ بالکل نہیں۔ وہ اپنے پڑوسیوں سے ناراض تھی؟ نہیں، بلکہ اس کے پاس عید منانے کے لیے پیسے نہیں تھے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پاس جو ہے اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ عید منا سکے اور اپنے جو اس کا پوتا ہے اس کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ بنا سکے، اس وجہ سے وہ بیچاری کیا تھی؟ پریشان تھی۔ ابھی اسی میں تیسرا سوال ہے، غالب کے مشہور شعر ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نقطۂ سرا کا دوسرا مصرع کون سا ہے؟ دوسرا مصرع پتا کرنا ہے۔ اچھا غالب کے بارے میں جو دے رکھا ہے سبق میں وہ ضرور پڑھیے گا، ایک ایک لائن۔ صلائے عام ہے یارانہ نقطۂ داں کے لیے، یہ اس کا دوسرا شعر ہے، مطلب دونوں شعر مل کے، دونوں مصرے مل کے ایک شعر بنتا ہے۔ تو پہلا مصرع دے دیا تھا انہوں نے، دوسرا مصرع ڈھونڈنا تھا، تو یہی اس کا دوسرا مصرع۔ اب اگلا سوال ہے کہ درج ذیل میں دیے گئے شعر مکمل کیجیے۔ سندری تو ہریالی تو، آپ نے پڑھا تھا نا، سندری تو ہریالی تو، بھارت ماتا والا سبق ہے۔ دھانی آنچل والی تو، یعنی سندری ہے، ہریالی ہے اور دھانی آنچل والی، یعنی تیرا آنچل بہت گھنا ہے نا، تو اس کی دوسری وہ لکھیں گے۔ اب اس میں ہے مضمون کے بارے میں درج ذیل میں سے کون سا قول درست ہے، مطلب کون سی بات مضمون کے بارے میں صحیح ہے، تو پڑھتے ہیں کون سی بات۔ مندرجہ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ مضمون مختصر بھی ہو سکتا ہے تھوڑا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، مضمون طویل بھی ہو سکتا ہے، لمبا بھی ہو سکتا ہے، بالکل صحیح۔ درج بالا سبھی قول درست ہیں، تو اس کا آنسر ڈی ہے، یعنی مضمون سبھی طرح کا ہو سکتا ہے، موضوع کی بھی کوئی قید نہیں ہے، مختصر بھی ہو سکتا ہے، طویل بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو ہے سوال نمبر 6 ہے، آپ کے کورس میں مضمون کی کتنی قسموں کا ذکر کیا ہے؟ تو مضمون والا جو چیپٹر ہے اس کو دھیان سے دیکھیں، 3 قسموں کا ذکر کیا ہے۔ مضمون 3 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مضمون 3 طرح کے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں یہ دیکھیے۔ میں آپ کو مضمون نویسی پہ لے چلتا ہوں، یہ بیانیہ، تخلیلی اور تاثراتی، ہے نا۔ تو مضمون کی ہماری کتاب میں جو ہے NIOS کی 10th میں 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، بیانیہ، تخلیلی اور تاثرات، یاد رکھیں۔ اب اگلا سوال ہے، دیکھیں میں آرام سے اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں ساری چیزیں بیٹھ جائیں۔ مضمون نویسی کو آسان بنانے کے لیے اسے کتنے اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو مضمون نویسی کو آسان بنانے کے لیے 3 اجزاء میں تقسیم کیا گیا، یاد رکھیے گا، 2 نہیں 3۔ کون کون سے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، چلو دیکھو یہ لکھا ہوا، مضمون نویسی کو آسان بنانے کے لیے اسے 3 اجزاء میں تقسیم، آغاز، نبض مسمون اور اختتام، ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، ماس میڈیا کن 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے؟ ماس میڈیا جو ہے وہ کون سے 2 لفظ ہیں، کس؟ موسم اور آئیڈیا، یا ماس اور میڈیا، ماس اور انڈیا، درج بالا میں سے کوئی؟ تو اس کا جواب ہے 2، ماس میڈیا، ماس اور میڈیا سے مل کر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 9 کہ ماس میڈیا میں ترسیل کی اہمیت، جو ماس میڈیا ہے اس میں ترسیل کی کیا اہمیت ہے؟ ٹھیک ہے، تو سطحی ہے، ضمنی ہے، بالکل سطحی ہے، بنیادی ہے بھائی۔ ترسیل جو ہے ماس میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بات جو ہے دوسرے تک پہنچانا، ٹھیک ہے، یہی ماس میڈیا کا مین مقصد ہے، صحیح ہے۔ اچھا کاغذ کی ایجاد کے ساتھ چھپائی کی شروعات کہاں ہوئی؟ یہ آپ کو اسی میں ملے گا، ماس میڈیا میں۔ تو کاغذ کی ایجاد کے ساتھ چھپائی کی شروعات ہوئی تھی بھائی چین میں، ٹھیک ہے، چین میں ہی شروعات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، علم حاصل کرو اگر سے چین جانا ہو۔ تو کہانیوں کا ایک ایسا دلچسپ مجموعہ جس کا ترجمہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں ہو چکا ہے، کہانیوں کی ایک دلچسپ مجموعہ ہے جس کا ترجمہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں ہو چکا ہے، پنچ تنتر کی کہانی۔ پنچ تنتر کہانیاں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ کہانیاں جو ہم نے کہیں سے سنی ہوتی ہیں، ادھر سے سنی ادھر سے سنی، وہ کہانیاں جو سینہ بہ سینہ پھیلتی ہیں،
पंचतंत्र की, जैसे आपके उसमें है अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन कहानी है जिसमें जो है वो शेर को जिंदा करने की वो करते हैं, उनका जो अनपढ़ दोस्त होता है वो मना करता है। तो इस तरह की कहानियां दुनिया की बेशतर जबानों में जो तर्जुमा हुआ है, ऐसी कहानी उन्हें पंचतंत्र कहानियां कहते हैं। सवाल नंबर 12 है, अकल का दुश्मन का माखज है। जो अकल का दुश्मन है उसका माखज क्या था, उसका टॉपिक क्या था? रानी खेत की कहानी, पंचतंत्र, तिलिस्म, होश रुबा या बागोबा? पंचतंत्र था ना, जिसमें अकल का दुश्मन बताया, पंचतंत्र की कहानी। अकल का दुश्मन क्या है? अकल का दुश्मन क्या है? अफसाना है, जदीद अफसाना है, लोक कहानी है? लोक कहानी है, लोगों के द्वारा बनाई गई है, लोगों के जरिए, और सीना बसीना ये कहानी फैली है, इसी वजह से इसे जो है लोक कहानी कहते हैं। विद्या क्या है? विद्या इल्म है ना, कहते हैं विद्या की जीत है, करते की जीत है ना, यानी इल्म की जीत है। नॉलेज इज पावर। तो विद्या हिंदी का लफ्ज है, इसे हिंदी या फारसी संस्कृत का होगा, और इसको हम कहते हैं उर्दू में इल्म, है ना। विद्या के मानी है इल्म, ठीक है। और अकल आपको पता ही है किसे कहते हैं, समझदारी को। हुनर होता है हमारी स्किल, जहानत होती है हमारी दिमाग का तेज होना, ठीक है। इसके बाद है विद्या किस जबान का लफ्ज है? विद्या, देखो अगला सवाल उसी से रिलेटेड आई, तो ये उसी में से है, क्या कहते हैं, जो अकल का दुश्मन है ना, उसी में से आया हुआ है। तो आप सारी कहानियां बहुत ध्यान से पढ़िए, है ना। तो विद्या के किस जबान का लफ्ज है भाई? हिंदी जबान का लफ्ज है, ठीक है। हिंदी में जो है उसे विद्या कहते हैं, और उर्दू में उसे इल्म कहते हैं, ठीक है। ना फारसी का है, ना अंग्रेजी का है, ना उर्दू का, बल्कि हिंदी का। चौथा विद्वान नहीं था, लेकिन जो चौथा उनमें दोस्त था, तीन चार दोस्त थे ना, तीन तो बड़े विद्वान थे, चौथा क्या था भाई? विद्वान तो नहीं था, लेकिन क्या था वो? अकल रखता था, हिम्मत रखता था, ताकत रखता था, सूरत रखता था। वो जो चौथा था वो अकल रखता था, ठीक है, अकलमंद था, अकल रखता था, उसके पास जो है अकल थी। 17वां सवाल है, विद्या क्या है? फारसी शायरी की एक सिन्फ है, अंग्रेजी शायरी की एक सिन्फ है, हिंदी शायरी की एक सिन्फ है, और अरबी शायरी की एक सिन्फ है। जब हिंदी की बात है विद्या में, तो हिंदी शायरी की एक सिन्फ है ना, तो याद रखिए विद्या जो है वो हिंदी शायरी की एक सिन्फ है। अच्छा, विद्या में कितने मिसरे होते हैं? सॉरी, विद्या कह रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, दोहा, दोहा है ये, दोहा। दोहा जो है वो हिंदी शायरी की सिन्फ है। मैं विद्या के बारे में पढ़ रहा था, वो दोहा में कितने मिसरे होते हैं? दोहे में दो से बना है, दो हा, यानी दो ही मिसरे होते हैं, ठीक है। दो हा, दो ही मिसरे होते हैं, ठीक है। एक सवाल क्या है? एक सवाल, एक सवाल जो है भाई वो अफसाना है। देखो मैं दिखाता हूँ कहाँ, ये रही हमारी लिस्ट, इसमें एक सवाल किधर गया भाई, ये रहा। एक सवाल साले आबिद हुसैन का लिखा हुआ है, एक सवाल जिसमें वो औरतों के लिए बात कर रही है ना। एक सवाल की मुसन्निफा कौन है? अभी बताया ना, साले आबिद हुसैन, ये इसकी क्या है? मुसन्निफा है, यानी इसकी जो है ये राइटर हैं, लेडीज हैं, इन्होंने ही ये सवाल करा है समाज से। इसके बाद आ जाते हैं भाई, एक एक नंबर वाले तो खत्म हो गए, अब ये वाले सवाल देखते हैं हम किस तरह से हमें करने हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है, सवाल नंबर 21 के दर्ज झेल शेर से मुतालिक पूछे गए सवालों के जवाब लिखे। जैसे शेर है, मीर इन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है, यानी जो उसकी आंखें है वो ऐसी है जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है, इतनी खूबसूरत। मक्ते की तारीफ लिखें। मक्ता किसे कहते हैं भाई? मक्ता और मतला बहुत समझने वाली चीज है। मक्ता कहते हैं, मतला कहते हैं जो गजल का पहला शेर होता है, और मक्ता कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है ना, आखिरी शेर। फिर भी मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए मक्ते का जवाब, देखें मक्ता किसे कहते हैं, जवाब ये रहा, वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करे, ठीक है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस, जैसे इन्होंने कहा है ना, मीर इन नीम बाज आंखों में, तो मीर ने अपना तखल्लुस, जिस नाम से वो मशहूर है, वो इसमें अपना बयान किया, उसे ही तखल्लुस कहते हैं। यानी वो शेर जिसमें अपना शायर तखल्लुस, गजल का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना नाम लेता है, ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करे, वो नाम जिस नाम से वो मशहूर है। तो इसका जवाब लिखने के बाद आप लिखेंगे, दूसरा है सवाल, नीम बाज आंखों से क्या मुराद है? यानी जो नीम बाज आंखें हैं उनसे क्या मुराद है?
تو جی اس کا جواب دیکھو آپ بہت دھیان سے، یہ رہا، محبوب کی آدھی کھلی آنکھیں، نیم کہتے ہیں آدھی، نیم حکیم خطرہ جان، سنا ہوگا آپ نے مصرع، اگر آپ نے کہیں سنا ہے مصرع تو پلیز کمنٹ میں بتائیں کہ یہ کس لیے ہوتا ہے نا۔ تو نیم باز آنکھوں کا مطلب ہوتا ہے آدھی کھلی آنکھوں، ہے نا، آدھی کھلی آنکھوں کو کہتے ہیں نیم باز آنکھیں، ہے نا۔ تو یہاں پہ کہہ رہا ہے آدھی کھلی آنکھوں کو دلکشی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے نیم باز آنکھوں میں وہ نشہ ہے جو شراب میں ہوتا ہے اور اس میں ڈوب کر مدہوشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی محبوب کی آنکھوں میں وہ تمام کیفیتیں پائی جاتی ہیں جو ایک شراب پینے والی آنکھوں میں نشے کی حالت میں پیدا ہوتی ہیں، یعنی اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کو اس انداز میں میر سقی میر نے بیان کیا ہے۔ چلو جی اب اگلا سوال ہے ہمارا، تشبیہ کی تعریف لکھیں۔ تشبیہ کہتے ہیں کسے؟ دیکھو میں نے کہا کسی کو وہ دیکھو وہ تو شیر کی طرح ہے، وہ دیکھو وہ تو شیر کی طرح ہے، تو میں نے اسے شیر نہیں کہا، شیر کی طرح کہا ہے۔ تو اب جب میں نے اسے شیر کی طرح کہا تو اس سے کیا مراد کہ وہ بہادر آدمی ہے، بریو ہے، ویر ہے نا۔ تو اس کو جو ہم نے تشبیہ دی ہے، اس کو ہم نے جو کہا ہے شیر کی طرح، شیر سے تشبیہ دی ہے، حالانکہ وہ شیر نہیں ہے، شیر سے تشبیہ دی ہے نا۔ تو اس میں جو ہے اگر کوئی اچھل رہا ہے یہ تو بندر کی طرح ہے، اچھل کود کر رہا ہے، تو وہ تشبیہ دینا کسی کو، ہے نا، کسی کو کسی چیز کے مشابہ بتانا تشبیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو اس کا جواب بھی دکھاتا ہوں آپ کو میں، سمجھانے سے سمجھنے سے زیادہ اچھا۔ تشبیہ اسے کہتے ہیں جس میں چیزوں کو اس کے مخصوص خاصیت کی وجہ سے اسی جیسی اس چیز سے ملانا جو اس کی جیسی ہی خاصیت رکھتی ہو، ہے نا۔ تو اسے کہتے ہیں جو اس کے جیسی ہی خاصیت، جیسے میں نے آپ کو شیر کی اور بندر کی مثال دی، وہی لکھ دے گا، جیسے یہ شیر ہستی اپنی حباب کی تھی، یعنی انسان کی ہستی کیسی ہے، بلبلے کی طرح ہے، یہ نمائش شراب کی تھی، یعنی یہ دنیا کیسی ہے، ایک جادو کی طرح ہے، پتہ نہیں کب انسان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ تو یہ تشبیہ کی آپ تعریف یہ لکھ دیے گا کہ بھائی جس میں ہم کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے مشابہ بتاتے ہیں تشبیہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، چلیے، درج ذیل شعر سے متعلق پوچھے گئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو یہ تو غالب کا شعر ہے نا۔ مطلع کی تعریف لکھیں، چلے مطلع کی تعریف لکھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ مطلع دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو، مطلع کہتے ہیں غزل کے پہلے شعر، تو مطلع کہتے ہیں غزل کا پہلا شعر، بالکل غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزل شروع ہوئی، غزل کا جو شروع کا پہلا شعر ہوتا ہے نا، جس میں بالکل شروعاتی لائن جو ہوتی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے آپ، یہ غزل کا پہلا شعر ہے نا۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا، تو اس میں جو یہ پہلا شعر شروع ہوا نا اسی کو مطلع کہتے ہیں، غزل کا پہلا شعر کو مطلع کہتے ہیں، بس اتنی تعریف لکھ دینا تمہارا جواب ہو جائے گا۔ پھر بھی میں تمہیں جواب بھی دکھاتا ہوں، لو جی یہ جواب بھی دیکھ لو آپ، غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، ہو گیا، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس اتنی سی ڈیفینیشن لکھ دینا کہ بھئی غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، یا خالی یہ بھی لکھ دو گے نا غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے تو جواب ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے امید بر آنے کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواب دیکھیے آپ۔ تو اگر اس کا میننگ کی بات کرو نا، بتایا تھا کوئی امید مطلب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، نا امیدی کا احساس شاعر کی شاعری میں اس میں مل رہا ہے، کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ کوئی امید نظر نہیں آ رہی آگے بڑھنے کی، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں پھر بھی میں اس کے جواب کو آپ کو بک کے حساب سے بھی دکھاتا ہوں، آپ اتنا ہی لکھ دیں گے تو بہت ہوگا۔ غزل کے پہلے مصرے میں اس میں مایوسی کی کیفیت بیان کی گئی، یہ کیفیت کسی بھی حساس انسان کی زندگی ایسے موڑ پر آ گئی ہے جہاں پہ ہر طرف اندھیرا ہی ہے، کہیں سے بھی امید کی کوئی کرن نہیں پھوٹتی، مایوسی اس قدر حاوی ہو چکی ہے کہ امید کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر طرف سے مایوسی ہے اور اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اس شعر کا قافیہ کیا ہے، قافیہ اور ردیف کو تھوڑا سمجھ لیں تاکہ آپ پیپر میں بہت اچھے سے کر کے آئیں، اور اگر دیکھو آپ کو یہ
آپ کے لیے پیپر بنا رہا ہوں. اگر آپ کو پسند آ رہی ہے ویڈیو تو پلیز لائک کرنے میں کنجوسی مت کرنا اور کمنٹ کرنا, ٹھیک ہے؟ پلیز لائک ضرور کر دیجیے گا. اچھا, اس شعر کا قافیہ اور اس شعر کا قافیہ کیا ہے؟ تو قافیہ میں آپ کو پہلے بتایا تھا کیا ہے. بر اور نظر, بر اور نظر, یہ اس کا قافیہ ہے. قافیے کو سمجھنے کا تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا, ایک بار میں سمجھ میں آ جائے گا قافیہ کیا ہے اور ردیف کیا ہے. دیکھیے میں بتاتا ہوں قافیہ کیا ہے اور ردیف کیا ہے, دونوں چیزیں سمجھ لیں. ویسے یہاں تو میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں پیپر کے حساب سے. میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں قرول باغ, ٹھیک ہے؟ قرول میں پہلے قاف آ رہا ہے نا, تو پہلے آتا ہے قافیہ, پھر قا کے بعد آ رہا ہے را, پھر آتا ہے ردیف, ٹھیک ہے جی. تو جس پہ مطلب جو آخر کا حصہ, جو وہ الفاظ جو ہر شعر کے آخر میں سیم رہتے ہیں, مطلب ان کو وہ بدلتے نہیں, وہ کہلاتے ہیں ہمارے ردیف, ٹھیک ہے؟ جیسے نہیں آتی, نہیں آتی, ان میں پورے سیم ٹو سیم لفظ ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں, تو اسے بولیں گے ردیف, ٹھیک ہے؟ ردیف آتا ہے بعد میں, جیسے قرول باغ میں قاف پہلے اور را بعد میں, تو را بعد میں آ رہا ہے تو ردیف بھی بعد میں آتا ہے, اور پورا سیم آتا ہے, اس میں کوئی بدل نہیں. لیکن قافیے کے اندر آواز آتی ہے اور آخری حرف ملتا ہے, لفظ نہیں ملتا, آخری حرف ملتا ہے. جیسے بر, بر کے اندر را ہے آخر میں, نظر کے اندر را ہے آخر میں, تو بر اور نظر ان میں را مل رہا ہے, تو یہ کیا ہے؟ ردیف ہیں, ردیف ہیں, ٹھیک ہے؟ قافیہ ہیں, سوری قافیہ, کیونکہ آخر میں صرف حرف مل رہا ہے. اور ردیف کیا ہوتے ہیں؟ جس میں کچھ چیز نہیں ملتی, کچھ چیز نہیں ملتی, جیسے نہیں آتی, نہیں آتی, تو یہ نہیں آتی جو دو بار آیا ہے بالکل سیم ٹو سیم, تو یہ ردیف ہے. اور قافیے کے اندر صرف حرف ملتا ہے اور لفظ بدلا ہوتا ہے. جیسے بر الگ لفظ ہے, نظر الگ لفظ, لیکن ان کا حرف آخر کا, بر کا آخر میں را آ رہا ہے, نظر کے آخر میں را آ رہا ہے, تو حرف سیم ہے, تو یہ کیا کہلائیں گے؟ قافیہ کہلائیں گے, ٹھیک ہے؟ تو اس شعر میں قافیہ بر اور نظر ہے. امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا. یہ اگلا سوال دیکھتے ہیں, 23واں کے درج ذیل شعری اقتباس پر مبنی سوالات کے جواب دیجیے. چلیے پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں پورا یہ اقتباس. یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں, ہم نے نظم ہے یا غزل. وہ سمسان جنگل, وہ نور قمر, وہ براق سا ہر طرف دشت و در, وہ اجلا سا میدان چمکتی سی ریت, لگا نور سا چاند تاروں کا کھیت, درختوں کے پتے چمکتے ہوئے, خسو خار سارے جھمکتے ہوئے, ٹھیک ہے؟ اور درختوں کے سائے پہ سے میں کا ظہور, گرے جیسے چھن چھن کے چھلنی سے نور, ٹھیک ہے؟ تو یہ پوری ہم نے پڑھ لی. اب سوال آیا ہے ہمارے اس میں کہ یہ شعری اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے, یعنی یہ جو ہم نے پڑھا ہے ابھی, یہ کس سبق سے؟ یہ چاندنی رات کا منظر سے لیا گیا ہے, ٹھیک ہے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ لو جی آگے, یہ سبق کس سے لیا؟ وہ آگے, وہ سنسان جنگل, وہ نور و قمر, وہ براق سا ہر طرف, چاندنی رات کا منظر سے لیا گیا. اور اس کے جو وہ ہے مصنف, وہ شاعر, وہ ہیں میر حسن, ٹھیک ہے؟ یہ بھی یاد رکھیے گا. چلیے تو اس میں دیکھتے ہیں یہ شعری اقتباس کس شاعر کا کلام ہے. ابھی بتایا نا میں نے میر حسن کا. تو اس شعری اقتباس میں کس کی منظر کشی کی گئی, مطلب کس چیز کی؟ ظاہر بات ہے چاندنی رات کی منظر کشی کی گئی ہے نا, تو اس کا جواب یہی ہے, ٹھیک. اور اب آگے اس میں دشت و در میں حروف واو کیا کہلائے گا. جیسے دشت و در ہے, اس میں جو واو آ رہا ہے بیچ میں, یہ کیا کہلائے گا؟ ابھی بتاتا ہوں یہ کیا کہلاتا ہے. دیکھیے حرف عطف جو ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں حرف عطف, جو دو الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے جوڑنے میں مدد کرتے ہیں, انہیں حرف عطف بولتے ہیں. جیسے یہاں پہ دشت و در ہے نا, تو ان کو جوڑنے میں مدد کریے. اسی طرح اور بھی ہو سکتے ہیں, اور کون کون سے ہو سکتے ہیں, ایک آدھ اور لفظ بتاتا ہوں آپ کو. تو یہاں پہ جو ہے حرف عطف بتا دیا میں نے آپ کو. کیا ہے حرف عطف؟ وہ ہوتا ہے جو دو لفظوں کو جوڑنے میں مدد کرتا. اب ہے براق. براق کے معنی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ سفید کے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ بک ہے اس کی, چاندنی رات کا منظر, یہاں پہ لکھا ہے قمر, چاند, براق, سفید, ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے سفید. اب ہے
दश्त व दर में हुरूफ वाव के मानी क्या है? मानी होते हैं और, ये दो दश्त और दर है ना, दो लफ्जों को जोड़ने में मदद कर रहा है। तो अब यहाँ पे हुस्न तालील की तारीफ लिखी है। हुस्न तालील किसे कहते हैं? तो इसकी तारीफ में बताता हूँ आपको क्या है। हुस्न तालील में बताता हूँ, हुस्न तालील कहते हैं मतलब किसी कोई भी ऐसी चीज जिसको ऐसी वजह बताना जो हकीकत में ना हो, हुस्न तालील कहलाती है। मतलब वो हकीकत में है ही नहीं। मैं इसकी तारीफ दिखाता हूँ, कोई देखिए, तारीफ देखिए आप पहले, फिर मैं इसको समझाऊँ। कलाम में कोई भी मतलब नज्म हो या कोई और चीज, किसी काम या चीज की कोई ऐसी वजह बताना जो हकीकत से उसकी वजह ना हो, हुस्न तालील कहलाती है। जो हकीकत में उसकी वजह नहीं हो, हुस्न तालील कहलाती है। देखो, इसे समझने की कोशिश करो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, देवताओं की रेशियों की सरजमी, जर्रा जर्रा तेरी खाक का है हंसी, चूमता है कमर रोज तेरी जब, यानी चांद जो है रोजाना तुझे चूमता है। चांद कोई चूम सकता है जमीन को? नहीं चूम सकता ना, लेकिन कुछ ऐसी बात बता देना कि भाई जो ऐसा लगे कि भाई इतना खूबसूरत है, ये मतलब उसकी तारीफ कर रहा है इस अंदाज से, है ना। तो मतलब जो हकीकत से परे हो और हकीकत में बिल्कुल वैसा ना हो, लेकिन उसको इस तरह से बयान करना। कलाम में कोई काम या चीज को ऐसी वजह बताना जो हकीकत में उसकी वजह ना हो, उसने तालील कहलाती है। मतलब हकीकत में तो ऐसा नहीं है ना कि भाई जमीन चांद जमीन को चूम रहा है, उसे ही कहते हैं उसने तालील, जो हकीकत में ना हो और उसको वजह बताना। ठीक है, अब चलिए अगला 24वां सवाल है, इसे कर लेते हैं। देखो वीडियो तो भाई लंबी है, लेकिन हिम्मत के साथ देखनी है, पेपर अगर अच्छे नंबर से करना है। ये आदमी पे जान को वारे है आदमी, यानी आदमी इंसान के लिए जान भी दे सकता है। और आदमी ही तेग से मारे है आदमी, और आदमी ही आदमी को तेग से मारता है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, यानी इज्जत जो है बेइज्जत जो करता है वो आदमी। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और चिल्ला के जो पुकारता है वो भी आदमी ही पुकारता है आदमी। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी, और जो सुन के उसे दौड़ रहा है वो भी कौन है? आदमी। तो अब इस सवाल ये है, ये बंद किस नज़म से लिया गया है? तो ये बताने की जरूरत नहीं। आदमी नामा, आदमी नामा लिखा है ना, किसने लिखा है भाई आदमी नामा? मैं बताता हूँ आपको, अकबर ने लिखा है ना, अकबर इलाहाबादी ने, नजीर अकबर आबादी ने, सॉरी, ये रहा ना आदमी नामा, नजीर अकबर आबादी ने लिखा है। ठीक है, अगला सवाल क्या है इसका? इस शायर का नाम क्या है? लो जी लो, कोई सवाल आई है, नजीर अकबर आबादी। तो नज्म पढ़ें तो शायर का नाम जरूर याद रखें, ये नंबर आपके बहुत बड़ा आएगा। यहाँ किस लफ्ज का मुखफ़िफ है? यहाँ मतलब यहाँ आया था, अभी यहाँ आया था, यहाँ मतलब यहाँ आया था। बोलते हैं ना अपनी जान में, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यानी यहाँ मतलब यहाँ। जान वारना, किस जान को कुर्बान करना, है ना, जान वार दी, वारना। ठीक है, जान वारना मतलब पहले बोलते थे वारी, मैं तो तुझ पे वारी, जान वारना, है ना। तो जान कुर्बान करना। पगड़ी उतारने का मतलब है बेइज्जत करना, गलत बात है, किसी को बेइज्जत न करें कहीं भी। तो जान पगड़ी उतारने का मतलब है बेइज्जत करना, किसी की इज्जत तार तार कर देना, उसे जलील करना। ठीक है, इस बंद में आदमी के कौन कौन से रूप बयान किए गए? बहुत सारे रूप बयान किए गए। जान वारने वाला यानी जान कुर्बान करने वाला, तेग से मार, तेग कहते हैं तलवार को, तलवार। पगड़ी उतारने वाला, है ना, इज्जत उछालने वाला, चिल्ला के पुकारने वाला, सुन के दौड़ने वाला। ये सारी उसकी क्या बताई गई है भाई? सिफत बताई गई है, रूप दिखाए गए। मुखम्मस की तारीफ लिखे। आए है, सवाल बहुत अच्छा है, सुनिए, देखिए जवाब। लो जी लो, देखो आप इसका जवाब ये रहा। देखो पहले से समझ लो, 5 मिसरों के बंद वाली नज्म को मुखम्मस कहते हैं, यानी जिसमें 5 लाइनें हों। ठीक है, जिसमें 5 लाइनें हों। कैसे? 1 2 3 4 5, 5 लाइनें हैं तो वो मुखम्मस कहते हैं। पहले बंद के 5 मिसरे हम काफिया होते हैं। उसके बाद हर बंद के पहले 4 मिसरे अलग से हम काफिया होते हैं। 5वां मिसरा काफिये के मामले पहले बंद की पैरवी करता है। बस आप ये लिख देंगे भाई, मुकम्मल जो होता है वो 5 मिसरों के बंद वाली नज्म को कहते हैं।
عموماً نظم میں جو ہے 4 یا 2 ہوتے ہیں، لیکن مخمس میں 5 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کیسے ہے۔ 5 مصرے ہیں اس میں، 1 2 3 4 5 ہے نا، اور سب میں وہ بھی آدمی وہ بھی آدمی وہ بھی آدمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا ہوتا ہے مخمس۔ اب سوال آتا ہے، ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے درج، تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتا ہوں، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھنے۔ سوال ہے اخبار بینی کا مفہوم کیا ہے؟ اخبار بینی کا مفہوم، بینی کہتے ہیں باریکی سے، یعنی اخبار کو باریکی سے پڑھنا اور سمجھنا، اخبار کو باریکی سے پڑھنا اور سمجھنا، یہ کہلاتا ہے اخبار بینی، باریکی سے پڑھنا اور سمجھنا، ٹھیک ہے۔ عقل سے کورے کا کیا مطلب ہے؟ عقل سے کورے کا مطلب ہے بھائی عقل سے خالی، عقل سے خالی، یا آپ یہ لکھ سکتے ہیں جس میں عقل نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو بے عقل ہو، بے وقوف، اس کو بولتے ہیں عقل سے کورے۔ اچھا، صنف ادب کے اعتبار سے سبق سنت کبیر داس کیا ہے؟ اگر صنف ادب کی بات کریں تو جو کبیر داس لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ کبیر داس آپ نے دیکھا نا، اس میں وہ ہے کبیر داس، تو کہہ رہے ہیں کہ صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو بھائی دیکھو، صنف کے اعتبار سے جو یہ ہے یہ مضمون ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اپنی بات انہوں نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے، اور اسے لکھا ہے ہمارے پروفیسر عتیق اللہ نے، ٹھیک ہے، سنت کبیر داس، تو یہ اس اعتبار سے مضمون۔ حسن مطلع کی تعریف لکھیں، حسن مطلع کی تعریف، ٹھیک ہے، اس کا جواب دیکھیے آپ۔ تو حسن مطلع کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے اس کا جواب، بالکل صاف صاف لکھا ہے۔ اگر مطلع کے بعد والے شعر کے دوسرے مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں، یعنی دوسرے شعر بھی پہلے شعر کی طرح ہو، مطلب ہم قافیہ ہو اور ہم ردیف ہو، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ یہ ہے نا، بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیں، طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سبسان راتوں میں، ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو شعر ہیں وہ اس نے مطلع کہلاتے ہیں، جس میں دوسرے شعر میں بھی قافیہ اور ردیف ایک ہی جیسے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد ہے مضمون نویسی کی قسمیں۔ مضمون نویسی کی کتنی قسمیں بھائی؟ 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ میں نے آپ کو جو ہے بالکل شروع میں ہی بتا دیا تھا مضمون کے بارے میں کہ مضمون نویسی کی جو ہے 3 قسمیں۔ اب وہ کون کون سی 3 قسمیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، دیکھو یہاں مضمون کے بارے میں، مضمون نویسی یہاں 3 مضامین، بیانیہ، تقریر، تاثراتی، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھا، مضمون کے اجزائے ترکیبی بتائیں، تو مضمون کے جو اجزائے ترکیبی ہیں ان کو دیکھ لیے۔ مضمون کے اجزائے ترکیبی یہ رہا، یہاں لکھا ہوا ہے مضمون کے اجزائے ترکیبی۔ مضمون نویسی کو آسان بنانے کے لیے اسے 3 اجزاء میں یعنی 3 پارٹس میں، آغاز، نفس مضمون اور اختتام، ٹھیک ہے جی، آغاز، نفس مضمون اور اختتام، یہی مضمون کے اجزائے ترکیبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے خطوط کی کتنی قسمیں ہیں؟ خط لکھتے ہیں نا، تو خطوط کی کتنی قسمیں؟ ویسے تو یہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے بھائی خطوط کی جو ہے وہ کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں آپ کو خطوط کے بارے میں بھی ذرا اچھے سے دکھا دوں تاکہ آپ جو ہے اسے بڑھیا سے سمجھ کے پیپر میں، کیونکہ جو چیز ڈیٹیل میں ہم پڑھتے ہیں نا وہ مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے۔ پڑھنے کو تو ہم بہت ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن خطوط کی قسموں جو بھی چیز پڑھیں ڈیٹیل میں پڑھیں۔ خطوط کی بنیادی طور پر، کہاں گئے بھائی خطوط؟ درخواست ہے، مضمون نویسی، درخواست نویسی، ہاں یہ رہے خطوط نویسی۔ تو خطوط کی جو ہے
3 حصوں میں بانٹا گیا ہے نا. ذاتی خطوط جیسا ہم لکھتے ہیں نا انفارمل، تجارتی خطوط، بزنس لیٹر اور دفتری خطوط. ٹھیک ہے، دفتری خطوط وہ ہوتے ہیں فارمل لیٹر ہے نا جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں. ذاتی خطوط وہ ہوتے ہیں جو انفارمل، اور تجارتی یعنی بزنس والے، کاروباری. ٹھیک ہے، تو یاد رہے گا آپ کے. اب یہ خطوط کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. اچھا، ذاتی خط سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ ذاتی خط کسے کہتے ہیں؟ جس میں ہم پرسنل بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے اپنے دوست کو لکھ دیا، بھائی کو لکھ دیا، بہن کو لکھ دیا، رشتہ داروں کو لکھ دیا، وہ ذاتی خطوط ہو جاتے ہیں، آپ کی ذات تک ہوتے ہیں. چلو اس میں ڈیفینیشن بھی دیکھ لو تھوڑی سی اور کلیئر. ذاتی خطوط اس خط کو کہتے ہیں جو ہم اپنے دوست، اقارب، بھائی بہن، رشتہ دار کو لکھتے ہیں اور جس میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اپنی جذبات کا اظہار کرتے ہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں اور یہاں پہ مجھے صحیح سے پڑھائی ہو رہی ہے، اور یہاں پہ میرے سارے دوست بن گئے سارے، اور جس میں اور اپنے ہر سکھ دکھ کا بیان کرتے ہیں ہے نا. سکھ دکھ، سکھ کا بھی، خوشیوں کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ بھائی میں بہت بڑھیا سے یہاں پہ ہو رہا ہوں، یہاں پہ ہوا بہت اچھی، یہاں پہ یہ اور کوئی دشواری پیش آئے تو صلاح مشورہ طلب کرتے ہیں. اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں. گویا ذاتی خط تمام رسمی تکلفات کے برطرف کر کے لکھا جاتا ہے. مطلب اس میں کوئی رسمی تکلفات نہیں ہوتے، جناب عالی اور محترم یہ سب نہیں، بس ڈائریکٹ بات ہوتی ہے. جیسے آپ اپنے دوستوں سے بنا تکلف بات کرتے ہیں، ایسی ذاتی خطوط میں بھی رسمی تکلفات کو برطرف رکھ کے بات کی جاتی ہے. بس اتنی ڈیفینیشن بہت ہے. اچھا، ماس میڈیا سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سوال آتا ہے، ماس میڈیا ہے نا. اس کا جواب دیکھیں آپ، ماس میڈیا کسے کہتے ہیں؟ آپ کو دکھاتا ہوں. اس کا جواب ہے بھائی یہ رہا، ماس میڈیا. ماس کہتے ہیں، دیکھو ویسے میں اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں، ماس کہتے ہیں بڑے کو، بہت بڑا ہے نا. اور میڈیا جو ہوتا ہے اس کو مطلب ماس مطلب بڑا، میڈیا مطلب ذرائع، مطلب کوئی ایسا میڈیم جس کے ذریعے ہم اپنی بات پہنچا سکیں. جیسا آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک میرے پاس سادھن ہے، میڈیم. اور ماس مطلب بہت زیادہ، ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگوں تک ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، ماس میڈیا کہلاتا ہے. اب میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. اس کے اندر جو ہے ماس میڈیا سے مراد یہی ہے کہ جس میں ہم ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں اور لوگوں تک ہماری بات پوری طرح سے پہنچ جائے. یعنی ایسا نہیں کہ بات نہیں پہنچے، ایک ہی وقت میں. جیسے ٹیلی ویژن ہے، یہ ماس میڈیا ہے. آپ کا موبائل ہے، ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے ذریعے یہ ماس میڈیا ہے. یعنی ایک ہی وقت میں لوگوں تک بات پہنچانا. اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ سوشل میڈیا، ایک پوسٹ ڈالا لاکھوں لوگوں نے دیکھا، ایک ویڈیو ڈالی لاکھوں لوگوں نے دیکھی. اسی طرح جو ہے ماس میڈیا کا مطلب یہی ہے، ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا اور پوری طرح سے پہنچانا، لوگوں کو بآسانی پہنچ جائے، بآسانی سمجھ میں آ جائے. اپنے خیالات، اپنے پیغام، احساسات اور معلومات کو پہنچانا ہی ماس میڈیا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد جو ہے اس کا اگلا سوال ہے، ماس میڈیا کا مقبول ترین ذریعہ کون سا ہے؟ تو ٹی وی جو ہے وہ سب سے مقبول ترین ذرائع یعنی فیمس ہے. اس سے زیادہ کوئی چیز مطلب سب سے زیادہ ہوتا ہے ہر گھر میں مل جائے گا. جیسے ہمارے گھر میں تو نہیں ہے لیکن ہر گھر میں ملتا ہے. اچھا، مندرجہ ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق پوچھے گئے سوالوں کے جواب لکھیں. ٹھیک ہے، اب اس کو پڑھنا ہے عبارت کو اور پھر جواب دینا. کمیونیکیشن کا مقصد اپنے خیال، اپنی بات یا پیغام وغیرہ کو بھیجنا ہی نہیں بلکہ اس کا پہنچنا، موصول ہونا اور سمجھ میں آنا بھی ضروری ہے نا. کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو پڑھا رہا ہوں، اگر میری بات آپ تک صرف پہنچ رہی ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ کمیونیکیشن نہیں ہے نا. جیسے ایک آدمی اردو میں بات کرے، ایک چائنیز میں، تو دونوں کا ایک دوسرے سے بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن میں سمجھ، یہاں بات پہنچ نہ سکے وہاں ترسیل نہیں ہوگی، جب ترسیل نہیں ہوگی تو بھیجنا بیکار ہے. یعنی ترسیل اور کمیونیکیشن کے لیے صرف بھیجنے والا مراسل یعنی سینڈر ہی نہیں، وصول کرنے والا مراسل عالیہ ریسیور بھی ضروری. اسی لیے عام طور پر ترسیل کے 3 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں: بھیجنے والا، موصول کرنے والا اور پیغام یعنی بات یعنی معلومات یعنی خبر. ان تینوں کی ایک لڑی میں پرونا اور ملانا ہی میڈیا یعنی کمیونیکیشن کہلاتا ہے. صحیح ہے جی. اب یہاں پہ سوال آئے گا آپ کا. پہلا سوال ہے، یہ عبارت کس سبق سے لی گئی ہے اور اس کا موضوع کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، مطلب کس اس سے لی گئی ہے اور اس کا کیا موضوع ہے.
تو یہ جو ہے آپ لکھیں گے یہ سبق ماس میڈیا کی اہمیت سے لیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ ماس میڈیا کی اہمیت، ٹھیک ہے، یہ آپ کی درسی کتاب میں سے لی گئی ہے اور اس کا موضوع ہے ماس میڈیا کی اہمیت، ٹھیک ہے۔ اچھا، ترسیل کے بنیادی اجزاء کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، ترسیل کے بنیادی اجزاء کون کون سے ہیں؟ سوال میں ہی جواب چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سوال میں ہی۔ عام طور پر ترسیل کے بنیادی اجزاء کون کون سے ہیں؟ بھیجنے والا، موصول کرنے والا، اور پیغام یعنی بات، معلومات، خبر، ٹھیک ہے، یہی اس کی جو ہے بنیادی اجزاء ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ لکھ دیا۔ کمیونیکیشن کیا ہے؟ کمیونیکیشن ہے کا مقصد اپنی بات، اپنے خیالات یا پیغام کو بھیجنا ہی نہیں بلکہ اس کا پہنچنا، موصول ہونا، سمجھ میں آنا بھی ضروری ہے، بس یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد ہے کمیونیکیشن کا مقصد کیا ہے؟ کمیونیکیشن کا مقصد ہے جہاں تک بات نہ پہنچ سکے وہاں ترسیل نہیں ہوگی، جہاں تک ترسیل، یعنی کمیونیکیشن صرف بھیجنا ہی نہیں بلکہ اس کے سمجھ میں آنا بھی ضروری ہے، یہ اس کا مقصد ہے کہ وہی سامنے والے کے پاس سمجھ میں بھی آ جائے، صحیح ہے جی۔ اب یہاں پہ اگلا سوال ہے، تجارتی خط سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تجارتی خط کا ایک نمونہ پیش کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ تجارتی خط دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دیکھو، تجارتی خط جو ہے، اگر میں موٹے طور پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، تجارتی خط کہتے ہیں جس میں ہم جو ہے اپنی بات کو جو ہے دوسرے تک کاروبار کے سلسلے میں بات ہوتی ہے، وہ تجارتی خط کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تجارتی خط میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے لکھیں گے۔ یہ دیکھیں، پہلے اس کی ڈیفینیشن ہے، تجارتی خط کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ تجارتی خطوط کا اہم مقصد تجارت کو فروغ دینا ہوتا ہے، یعنی جو کاروباری خطوط لکھے جاتے ہیں ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بزنس کو فروغ حاصل ہو، کاروبار بڑھے، لہٰذا ان خطوط کو لکھتے یا ٹائپ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر طرح سے درست ہوں اور دیکھنے میں دلکش اور جاذب نظر معلوم ہو، یعنی دکھنے میں بھی کیسے ہوں؟ دلکش ہو، سامنے والا اس سے اٹریکٹ ہو، ٹھیک ہے، اٹریکشن بڑھے اس کی۔ اور مختلف تجارتی کمپنی اور اداروں کے خط لکھنے کا اپنا الگ الگ انداز ہوتا ہے، یہ انداز تجارتی معلومات کی نوعیت پر انحصار کرتا ہے، لیکن خط کے کچھ طرز ایسے ہیں جو عمومی ہیں اور معیاری قرار پا چکے ہیں، اور عام طور پر یہی طرز زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، حاشیہ اسٹائل، بلاک اسٹائل، نصف بلاک اسٹائل، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے، اس کا بس اتنی بات لکھ دیے گا، بہت ہے۔ اب اس کی ایک ایگزامپل دیکھیے تجارتی خط کی، اس طرح سے لکھنا ہوتا ہے، دیکھیں تھوڑا سا اس کو زوم آؤٹ کر دیتا ہوں تاکہ پورا سمجھ میں آئے۔ ایسے باکس میں بند کرنا ہے، ٹیلی فون نمبر اور فیکس نمبر، اگر ہے ای میل، موبائل نمبر، حوالہ نمبر، مکتوبہ عالیہ، موضوع اور متن خط کا متن، بھائی کیا چیز لکھنا چاہ رہے ہیں، کمپنی کا نیم، پتہ، کاروبار کی تفصیل، دعائیہ کلمات، اختتامی، یہ سب، یہ اس کا ایک خاکہ آپ کو پیپر میں بنانا ہوگا اس طرح سے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے آپ کو لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہاں پہ یہ لکھ کے آ جائے گا، اسکرین شاٹ لے لیے، وہاں آرام سے اسے بیٹھ کے بھر لیجیے گا، صحیح ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم، 6 نمبر کا آئے گا جو بھی آپ نے کرا تو تھوڑا لمبا ہوگا۔ 28واں سوال ہے، درج ذیل شعری اقتباس یعنی اشعار کی تشریح کیجیے اور شاعر کا نام بھی لکھیں، اقتباس کی تشریح کرنی ہے اور شاعر کا نام بھی لکھنا ہے۔ زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے، گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمیں کچھ کم ہے، یعنی جو نقشہ ہے ہمارا اس کے مطابق یہ جو زمین ہے یہ کیا ہے؟ کچھ کم ہے، صحیح ہے بھائی۔ تو اس کی تشریح کرنی ہے یا اس کی؟
ہے نا, दोनों में से किसी एक की तशरीह करने के लिए आएगी। तो ये पता लग गया कि भाई गजल की, और कितने नंबर में आएगी, 4 नंबर में, यहाँ नंबर दे रखे हैं। चलिए इसी की तशरीह देखते हैं, करते हैं। तो ये रहा जिंदगी, पहला शेर इसका। यानी जो है शायर कहना चाहता है जिंदगी इंसान जैसे सोचता है, जैसे उसके ख्यालात होते हैं, या जिंदगी ऐसे गुजारनी है, पर वो वैसे गुजार नहीं सकता, यानी उसकी तमन्नाएं पूरी नहीं होती, और उसे हर वक्त जो है किसी ना किसी चीज़ की कमी खिलती रहती है। यानी दुनिया में इंसान की हर ख्वाहिश और आरज़ू पूरी नहीं होती, बहुत सी तवक्कुआत मुकम्मल होने के बावजूद कुछ ना कुछ कमी का एहसास ज़रूर होता रहता है। अब घर की तामीर वाला देख लीजिए शेर, ये रहा। यानी शायर की ऐसी आरज़ू है कि जो पूरी, शायर कहना है कि घर की तामीर जो नक्शे और जहन और ख्याल में मौजूद है, उसकी तामीर ख्यालों की दुनिया में। यानी इंसान सोचता है कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा घर बनाऊँगा, ऐसे घूमूंगा, ऐसे जाऊँगा, ऐसे खाऊँगा, ऐसे रहूँगा, तो वो हो नहीं पाता इंसान के ना। जो जिस हाल में, उस हाल में उसे खुश रहना चाहिए अपने नक्शे के मुताबिक। ये ज़मीन कुछ, यानी दुनिया में जो वो बनाना चाहता है उसके मुताबिक तो इसकी ज़मीन बहुत थोड़ी है। बस यही तशरीह लिख दिएगा इसमें। और तशरीह में जो है उस शायर का नाम भी, तो इस शायर का नाम है शहरयार, ठीक है, शहरयार आप लिखेंगे। ये इक़्तिबास जो है शहरयार की गज़ल से लिया गया है, और मज़कूरा वाला इश्तिहार में शेर में शायर ये बयान करना चाहता है। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थोड़ी वीडियो बहुत लंबी है, तो थोड़ा पेशेंस रख के, हिम्मत रख के देखते रहिए। अब है नज़्म आदमी नामा में 4 नंबर का सवाल है, ये रहे 4 नंबर। शायर ने आदमी के किन किन पहलुओं की तरफ तवज्जो दिलाई, जो आदमी नामा है उसमें किन किन पहलुओं की तरफ शायर ने तवज्जो दिलाई, है ना। आदमी को बताया कि उसमें कि जो मांग रहा है, मांग के खा रहा है वो भी आदमी, और जो दे रहा है वो भी आदमी, और जो फकीर है वो भी आदमी, बादशाह है वो भी आदमी, जो चीज़ें बेच रहा है बना बना वो भी आदमी, और जो इज्जत जो उछाल पगड़ी वो भी आदमी, और जिसकी उछल रही है वो भी आदमी, ताकतवर है वो भी आदमी, कमज़ोर है वो भी आदमी, जो आवाज़ लगा रहा है वो भी आदमी, और उस आवाज़ को जो है सुन के जो दौड़ रहा है वो भी आदमी, जो चीज़ें बेच रहा है बना बना के वो भी आदमी, और जो खरीद रहा है वो भी आदमी ही है। यानी आदमी ही सब कुछ है। तो यहाँ पे जो है इस नज़्म में शायर ने आदमी की कई हैसियतें उजागर की, इंसान के अच्छे बुरे दोनों पहलुओं को पेश किया। शायर का आदमी कहना है कि आदमी अपनी मुख्तलिफ समाजी हैसियतों, तबकों और ओहदे के फ़र्क के बावजूद आदमी है। आदमी शरीफ हो या बदमाश हो, बादशाह हो या वज़ीर हो, जो भी हो आदमी ही होता है। ठीक है जी। तो यही मैंने आपसे कहा, इसमें दोनों में से कोई एक करना था, या तो ये या ये, तो मैंने ये कर दिया है, इसे छोड़ देंगे। ठीक है। अब है नज़्म आरज़ू का मरकज़ी ख्याल करें। ये वाला सवाल भी आप देख लीजिए। नज़्म आरज़ू का मतलब इसका मेन टॉपिक क्या है, नज़्म आरज़ू वो बताना है। चले देख। तो इस आरज़ू का मरकज़ी, शायर ऐसी जगह रहना चाहता है जहाँ कोई दुख, रंज व गम ना हो, है ना, मतलब किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, आराम हो, इत्मीनान हो। शायर ऐसी जगह चाहता है जहाँ शोर शराबा ना हो, अफरा तफरी ना हो, है ना, बिल्कुल खामोशी हो, एक सुकून हो, फितरत के हसीन वादियों में मैं तन्हा रहना चाहता हूँ। शायर की आरज़ू है कि वो रात के पिछले पहर खुदा को याद करे और सोए हुए इंसानों को बेदार कर सके। ये शायर की आरज़ू है ना। वो दुनिया के हंगामों से और दुनिया की बेचैनियों से, इन सब से दूर रहना चाहता है। ठीक है जी। यही शायर मरकज़ी ख्याल है इसका। अब इसके बाद है कि दूर दराज के इलाकों के लिए रेडियो की अहमियत क्यों है। दूर दराज के इलाकों के लिए या ये करें, ब्लॉक स्लोप और निस्फ ब्लॉक स्लोप का फ़र्क वाज़ेह। तो ये वाला करते हैं हम, दूर दराज के इलाकों के लिए रेडियो की अहमियत। ठीक है। तो इसका जवाब है वही, रेडियो जो है वो नशरियात का ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए जो हम दरिया, समंदर, पहाड़, बर्ग सफ़र किया जा सकता है ना। अब देखो यहाँ से बात शुरू है कि भाई मुल्क की आज़ादी के बाद इसमें बहुत तेज़ी से तरक्की हुई, और आज मुल्क की आबादी के हर हिस्से रेडियो की पहुँच है।
مطلب جہاں تک جو چیزیں نہیں پہنچ سکتی، جیسے گاؤں ہے وہاں پہ ٹی وی نہیں پہنچ سکتا، وہاں ریڈیو کی پہنچ، اندرون ملک کے علاوہ بیرون ملک کے لیے بھی نشریات جاری، یعنی صرف یہ نہیں کہ دیش کے ملک کے اندر ہی اندر ہے، بلکہ ملک کے باہر بھی نشریات ہوتی ہیں، براڈ کاسٹ اس کے چلتے رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ماس میڈیا جو ہے وہ ہماری زندگی میں کتنا اہم رول ادا کرتی ہے، یعنی ریڈیو جو ہے وہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہے سر سید نے نوجوانوں کو کیا پیغام دیا تھا، سر سید نے نوجوانوں کو کیا پیغام دیا تھا، تو اس کا جواب دیکھیے آپ، یہ جو آئے گا بھائی 2 نمبر کا ہے تو زیادہ بڑا مت لکھیے، نمبر دیکھ کے لکھنے ہیں بھائی کتنے نمبر کا ہے کیسے لکھیں۔ سر سید نے قوم کے نوجوانوں کو یہی پیغام دیا تھا کہ بھائی اپنی قوم کی بھلائی کی ممکن کی کوشش کرو، ہے نا، اپنی قوم کو آگے لے جانے کی کوشش کرو۔ تو ان کا جواب بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو کس طرح سے۔ تو یہ ہے کہ سر سید نے قوم کے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ اپنی قوم کی ہر بھلائی کی ہر ممکن کی کوشش کرو تاکہ آخر وقت میں اس بوڑھے کی طرح پچھتانا نہ پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا زمانہ تو گزر گیا، اب تم آگے بڑھو اور قوم کی بھلائی کا کام کرو۔ تو سر سید کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جو ہے تم ایسے کام کرو کہ جس سے قوم کی بھلائی ہو، قوم آگے بڑھے اور قوم جو ہے ترقی کرے۔ تو یہی سر سید کا جو ہے مین مقصد تھا قوم کی بھلائی کے لیے، صحیح ہے۔ تو آپ لکھ دیں گے بھائی سر سید نے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ قوم کے لیے کچھ کرو، صرف اپنے لیے مت جیو بلکہ قوم کے لیے بھی کچھ کرتے چلو تاکہ آخری وقت میں وہ پچھتانا نہ پڑے۔ اب اس کے بعد ہے اگلا سوال، پریم چند کے انداز بیان پر ایک مختصر نوٹ لکھیے، پریم چند کے بارے میں۔ تو پریم چند کا انداز بیان دیکھیں آپ کہ پریم چند کا انداز بیان جو ہے بہت دلکش اور منفرد، یعنی ان کا انداز بیان بہت اچھا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں، ان کے شاعری، ان کی جو افسانے نگاری ہے اس کے اندر جو ہے گاؤں کی زندگی ملتی ہے، اور ان کی افسانے ایسے ہیں کہ بندہ پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پڑھ نہیں رہا بلکہ اس ماحول میں وہ جی رہا ہے، بلکہ اس زندگی کو وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس ماحول کو گزرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور ہر کردار ہر چیز پہ پورا سٹیک اترتا ہے، 100% اترتا ہے، اور آسان زبان میں ہوتا ہے، ان کی زبان بڑی آسان ہے، ہر عام اور خاص کے سمجھ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو افسانے وہ دل و دماغ پہ اثر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا بھی اس کو بھی پڑھ لیں، لیکن جو میں نے بات بتائی اگر آپ نے اسے لکھ دیا تو وہ بھی بہت اچھا آنسر ہے۔ تو پریم چند کا انداز بیان بہت دلکش اور منفرد ہے، وہ اعلیٰ پائے کے افسانہ نگار ہے، انہوں نے گاؤں کی زندگی کا تجربہ ہے، پریم چند کے جذبات نگاری بھی قدرت حاصل ہے، وہ اپنے افسانوں میں حقیقی زندگی کو پیش کرتے ہیں، انہوں نے افسانی نفسیات کا گہرا مطالعہ بڑی باریکی سے کیا۔ پریم چند اپنے افسانوں میں سادہ زبان کا استعمال کرتے ہیں، ان کا ہر جملہ سلجھا ہوتا ہے، اسی لیے ان کی تحریر دل و دماغ پر بہت اثر ڈالتی ہے۔ پریم چند اپنے افسانوں میں اپنی بات کہنے کے لیے ہندی، اردو، فارسی کا بھی استعمال کر لیتے ہیں، جس سے ان کے انداز بیان مزید دلکش بڑھ جاتی ہے۔ بس جواب ہے اس کا۔ سہل ممتنع کی تعریف لکھیں، سہل ممتنع کسے کہتے ہیں؟ دیکھو بھائی سہل کہتے ہیں آسان کو، ہے نا، سہل کہتے ہیں آسان کو، آسان ہو، جلدی ہو، چھوٹا ہو، ہے نا، تو اسے کہتے ہیں۔ اب اس کا جواب دیکھ لو، دیکھو یہ رہا سوال، سہل ممتنع سے کیا مراد ہے، اس کا جواب ہے یہ رہا، سادہ ہو، بہر چھوٹی ہو، خیال انگیز ہو، اس کی نثر کرنا آسان، یعنی تشریح کرنا اس کی آسان ہو، اسے سہل ممتنع کہتے ہیں۔ جیسے یہ نا ہستی اپنی حباب کی سی ہے، نمائش شراب کی سی ہے، تو کتنا آسان ہے کہ انسان کی جو ہستی ہے وہ کیسی ہے، بلبلے کی طرح ہے، اور یہ جو دنیا ہے یہ جادو ہے، ایک طریقے سے پتہ ہی نہیں، انسان کی آنکھ بند اور یہ دنیا ختم اس کی۔ تو یہ جو ہے یہ نظم ہوتی ہے، سادہ ہوتی ہے، بہر چھوٹی ہوتی ہے، خیال انگیز ہوتی ہے، ساری بات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں بھائی مرکب، مرکب الفاظ کسے کہتے ہیں، مرکب الفاظ کسے کہتے ہیں، مرکب الفاظ کسے کہتے ہیں؟ دیکھو مرکب میں بتاتا ہوں، جو 2 لفظوں سے مل کے بنتا ہے اسے مرکب کہتے ہیں، جو 2 لفظوں سے مل کر بنتا ہے اسے مرکب، جیسے میں کہتا ہوں نا خان اور دان، خاندان، پاندان، ٹھیک ہے، عیدگاہ، چارہ گاہ، تو جو 2 لفظوں سے مل کر ایک نیا معنی بنائے اسے مرکب کہتے ہیں۔ اب اسے دیکھ بھی لو، چلو وہ جب 2 بامانی الفاظ ایک ساتھ مل کر ایک نیا بامانی لفظ بناتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں،
مرکب الفاظ कहते हैं, जैसे दर्सगाह, ईदगाह, चारागाह, दरगाह. ठीक है, जब दो बामानी अल्फाज मिलकर एक नया बामानी अल्फाज बना दे, यानी एक ऐसा मीनिंगफुल वर्ड बना दे, तो उसे मुरक्कब अल्फाज कहते हैं. ठीक है जी. अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं. सवाल नंबर 36 है, सालेह आबिद हुसैन का उर्दू के किन अदीबों से क्या रिश्ता था? सालेह आबिद हुसैन का उर्दू के किन अदीबों से क्या रिश्ता था? सालेह आबिद हुसैन आप जानते हैं कि एक जो है मुसन्निफ़ा है और बहुत अच्छी मुसन्निफ़ा है. तो इनका जो रिश्ता था उर्दू के मुसन्निफ़ीन अदीबों के साथ, क्योंकि खुद एक मुसन्निफ़ा थी और इन्होंने नज़्में लिखी. तो इनका जवाब आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं दिखाया तो आपको थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ कि सालेह आबिद हुसैन उर्दू की एक नामूर तनकीद निगार और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली की नवासी. ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली को कौन नहीं जानता भाई, तो उनकी नवासी थी. ये रिश्ता है इनका. और ये बस इतना आप लिख देंगे कि भाई सालेह आबिद हुसैन उर्दू की एक नामूर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन की नवासी थी. ये इनका रिश्ता था. किन अदीबों से था? अल्ताफ़ हुसैन आदि से था. बस इतना ही जवाब इसका था, तो आपको लिखना. अगले सवाल पर आ जाते हैं. सवाल नंबर 37 पे, कहानी अकल का दुश्मन से क्या नसीहत मिलती है? कहानी अकल का दुश्मन से क्या नसीहत मिलती है? देखो, अकल का दुश्मन जो कहानी है ना, उसके अंदर हमें ये नसीहत मिलती है, अगर कोई बहुत जानने वाला है और अपने आप को कहता है कि भाई जो है मैं बहुत समझदार हूँ, तो वो समझदार नहीं है. बल पढ़ने लिखने से समझदारी आती है बिल्कुल, लेकिन कहते हैं कि अकल के दुश्मन में एक अकल का इस्तेमाल करो भाई, है ना. अकल का दुश्मन जो कहानी है उसके अंदर यही सबक मिलता है कि इंसान को अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए. ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि भाई बस में ये, बल्कि अकल के दुश्मन में यही नसीहत मिलती है कि हमें अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए. अगर जो है हम सिर्फ हुनरमंदी अकल दोनों ही होते हैं, हुनर दोनों आने चाहिए. देखो यहाँ पे ये है कि बतलाया कि अक्लमंद, यानी अक्लमंद जो है होने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं. अक्लमंद दोनों ही होते हैं, लेकिन हुनरमंद भी पढ़े लिखे से होती है ना. तो यही इसमें कहा है कि भाई अक्लमंदी के साथ साथ आपके अंदर, मतलब अकल के दुश्मन में पढ़े लिखे होने के साथ साथ अकल का इस्तेमाल भी होना चाहिए. अब यह है कि अफसाना एक सवाल का मरकजी किरदार पे 4 जुमले लिखे. 4 लाइनें बतानी है, अफसाना एक सवाल. ठीक है, तो इसका देखते हैं. ये भी जो है उन्होंने लिखी है एक सवाल, जो है क्या कहते हैं, सालेह आबिद हुसैन जो है उनकी लिखी हुई है एक सवाल, और उनके ऊपर जो है 4 जुमले आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी. एक सवाल पर 4 जुमले आपको लिखने. ठीक है, तो मरकजी किरदार पे 4 जुमले ये रहा, देखिए आप. जो है इस अफसाने की हीरोइन जो है, यानी मरकज जो है फूलवती है. फूलवती के बारे में जुमले 5 लिखे हुए हैं, 4 लिखने हैं. फूलवती मुख्तलिफ घरों में काम करने वाली जमादारन थी, मतलब घरों में काम करती थी, सफाई सुथराई. फूलवती बेहद हसीन और खूबसूरत औरत थी. वो बहुत हसीन थी और खूबसूरत थी, और वह अपने शोहर के जुल्म का शिकार थी, यानी उनका जो शोहर है वो उन पे जुल्म किया करता था. उनका ताल्लुक जो है समाज के निचले तबके से था, और वो बेचारी गरीब खानदान से थी. उनकी माँ दिल्ली की रहने वाली और उनकी वालदा जो है दिल्ली. तो आपको जो भी याद रह जाए वो आप लिख दीजिए. अब अगला है दोहे के बारे में अपनी मालूमात लिखें. दोहे के बारे में आप क्या जानते हैं, दोहा किसे कहते हैं? तो बस भाई ये 4 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको करते हैं फिर पूरा हो जाएगा. देखें दोहे के बारे में चंद जुमले. कबीर के ज़माने में दोहा शायरी की एक मशहूर सिमत थी. हिंदुस्तानी शायरी में दोहा ज़माना कदीम से शायर कहते आए. हकीकत तो है कि ज़माना कदीम में दोहा गज़ल की तरह मशहूर सिन्फ शायरी थी. आज भी दोहे लिखे जा रहे हैं. ठीक है जी, बस ये इतना यहाँ से यहाँ तक आप लिख दिएगा, यही बहुत है कि भाई पहले जो है दोहे लिखे जाते थे और गज़ल की जगह पे पढ़े जाते थे, और अब जो है दूसरी चीज़ आ गई है, तो अब दूसरी चीज़ पढ़ी जा रही है. अब है मीर तकी मीर के अंदाज़ है यहाँ पे चंद. मीर तकी मीर का अंदाज़ जो है बहुत आसान है. आसान अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, आम बोल चाल के अल्फाज को अपने अंदर लेते हैं. वो अजीम शायर है. ठीक है, उनका अंदाज़ बयां जो है बहुत निराला है. और आप ये सारी बातें मीर के उसमें लिख सकते हैं कि मीर का जो शायराना वाक़फ़ियत के बारे में आप लिख दें. शायराना वाक़फ़ियत के बारे में लिखा सकता है अंदाज़ में, तो मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिए.
میر کا شمار اردو کے عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔ اردو شاعری میں وہ غزل کے لیے ہی خدائے سخن اور شہنشاہ غزل کے نام سے مشہور ہے۔ خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے اور شہنشاہ غزل بھی کہا جاتا ہے، بہت مشہور ہیں اور ان کو جو ہے پوری دنیا جانتی ہے۔ اور میر نے اپنے دل پہ گزری واردات کو سیدھی سادھی اور بول چال کی زبان میں ادا کر، یعنی جو بھی ان کے ساتھ حالات گزرے، جو بھی ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے اسے آسان زبان میں ادا کر۔ یہ واردات وہ تھی جو دل پہ گزرتی، اسی لیے جس نے پڑھا سنا اسے یہ اپنے دل پہ گزری ہوئی معلوم، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ میر نے آپ بیتی کو جگ بیتی بنا، یعنی اپنی جو ان کے اوپر گزری اسے جگ کے اوپر، یعنی لوگوں کے اوپر بھی اسی طرح کے حالات گزرتے، انہوں نے بول چال کی زبان کو ایسے سلیقے سے استعمال کیا کہ وہ شاعری کی زبان، بول چال کی زبان کو ایسے گھما پھرا کے آسان الفاظ تو ایسا لگا بھائی شعر ہے، اور بس مشہور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اگلا ہے بھائی، جوگن کون تھی اور وہ جنگل میں کیوں گئی تھی؟ جوگن جو ہے وہ کون تھی اور وہ جنگل میں کیوں گئی تھی؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کا جواب آپ دیکھیے یہاں پر، یہ رہا۔ جوگن جو ہے جوگن جو ہے نجم النساء جوگن کا بھیس اختیار کر کے شہزادے کی تلاش میں نکلی۔ ٹھیک ہے، وہ اس نے بھیس اختیار کرا جوگن کا اور شہزادے، وہ رات کے وقت ایک جنگل میں پہنچ گئی، جنگل میں اس سے سناٹے میں جوگن اپنا دل بہلانے کے لیے اپنی بین پر راگنے کیدار بجا رہی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو جوگن جو ہے وہ بھیس بدل کے شہزادے کی تلاش میں نکلی تھی اور بھی رات کے وقت جو ہے پہنچی تھی اور سناٹا تھا، تو دل بہلانے کے لیے وہ راگنی بجا رہی۔ اچھا، جنگ کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ بھائی جنگ کے تو سارے ہی نقصانات ہیں، دنیا بھر میں جنگ جہاں جہاں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ختم کرے، امن کرے، یہ جنگ کے نقصان ہی ہیں، فائدہ کچھ نہیں۔ تو جنگ کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں یہ دیکھیے جنگ کا نقصان یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نقصانات ہی نقصان، انسانیت پامال ہوتی ہے نا، وہ جنگ میں جو ہے غریب امیر جوان بوڑھے بچے عورتیں سب مرتے ہیں۔ تو جنگ کا کہ سب سے پہلی بات تو آپ یہ لکھیں گے، جنگ سے انسانیت پامال ہوتی ہے، انسانوں کا خون بہتا ہے، ان کا خون بہتا ہے، زمین کی زرخیزی شادابی پامال، یعنی زمین بنجر ہو جاتی ہے، کیونکہ جب زمین پہ لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، ایک دیش ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے تو اس سے زمین کی زرخیزی ختم ہو جاتی ہے، انسان کی ترقی کی راہ رک جاتی ہے، کہ آپ دیکھیں گے جہاں پہ جو ہے جنگ ہوتی ہے وہاں پہ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، تو انسان جو پروگریس کر رہا ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے، گویا جنگ کی بہت ہی خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جنگ کے جو ہے بہت خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں اور بربادی اور تباہی کا اعلیٰ مثال قائم ہوتی ہے، وہ پوری دنیا میں بربادی اور تباہی کے اعلیٰ مثال قائم ہو جاتی ہے، ایسے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اسے روکنے میں اہم قدم۔ تو ساتھیوں یہ تھا آپ کے سامنے NIOS 10th کلاس کا 206 کا سالو پیپر، اس کی PDF بھی مل جائے گی آپ کو میرے پاس، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہیں اس طرح کی تفصیل سے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیے اور جڑے رہیے، شکریہ۔